آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو عزائم ہیں حکومت کے وہ آپ کے علم میں ہماری اطلاعات ہیں جو کنفرم بھی ہوئی ہیں کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پولیس بھی آپ کے لاہور میں بھی آپ کے جہاں پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہاں باہر پہنچی تو آپ کی گرفتاری کا پلان فائنل کیا ہوا ہے حکومت نے؟ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ ایک منشیات فروش، کرپٹ، ڈس آنسٹ اور جو شیر علی کہتا تھا اس کی کیسٹ میں نے بھیجی آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی کو، ایم او کو، میں نے نہیں کہا، شیر علی نے کہا، اور اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اور کون سا عسکری ادارہ ایسے شخص کو سلوٹ کرے گا جو 15 کلو اور جس کی کوئی کیبنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آرٹیکل 6 اور شیخ رشید کو 4 گاڑیاں لگائی ہوں۔ بھئی کل گرفتار کرتے ہو، آج کرو۔ اور یہ رانا جبار، یہ جو اس کا رشتہ دار ہے جو جس سے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں قتل کرائے، منہاج القرآن کی خواتین کو شہید کروایا، اسی کو اس نے اینٹی کرپشن کا ڈی جی باہر سے بلوا کے بھاگ گیا تھا، منگوایا۔ اس کو نہیں چھوڑیں گے اب۔ یہ 45 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ختم ہوگی، میرے مولا نے چاہا تو۔ اچھا شیر صاحب، اور یہ سارے بدماش جو ایف آئی اے میں آئے ہیں، جو نیب میں آئے ہیں، جو اینٹی کرپشن میں آئے ہیں، ان کے ساتھ عمران خان نے جو نرمی کا سلوک کیا، آئندہ یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور قانون اپنے اختیارات کو، یہ رانا جبار ٹائپ کے لوگ جنہوں نے یہاں حاملہ عورتوں کو شہید کیا اور انہوں نے بلا کے اس کو بلایا اینٹی کرپشن کا، اور ہمیں نوٹس دے رہے ہیں زمین کے خرید و فروخت پہ۔ تو ماما لگتا ہے تیرے باپ کی زمین ہے، 60 سال 50 سال پہلے ہم بیچیں نہ بیچیں، کوئی اس میں سرکار ہے جو اینٹی کرپشن آ رہی ہے اور ہمیں بلا رہے ہیں؟ صبح میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں انشاءاللہ 9 بجے، اور وہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں اب صرف مخالفوں کو جیل؟ بابا ہم جیل سے نہیں ڈرتے، جیل ہمارا سسرال ہے اور موت محبوب ہے، ہم دربان حسین ہیں۔ ہم اس ملک میں یزیدی طاقتوں کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے، اور کل اس کے سارے جلسوں میں جائیں گے، اور صبح ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اور ہائی کورٹ کو کہیں گے جناب ان سے پوچھو یہ مامے لگتے ہیں؟ زمین میری ہے، میں بیچ رہا ہوں، وہ اگلا پیمنٹ بھی نہیں کر رہا، تو میں اگر نہ دوں تو کیا کریں گے آپ میرا؟ شیخ صاحب یہ آپ کو گرفتار کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی 17 کے الیکشن پہ دیکھیں یہ ہار چکے ہیں۔ نواز شریف کا ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے، آصف زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا اور شہباز شریف کا ایک اہم فیصلے پہ ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ 2-2.5 مہینے پہلے ہم آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا فیصلہ کر دیں گے، اور لوگوں نے کہا تو ماما لگتا ہے اپنی اوقات میں رہ، کیونکہ نواز شریف جو ہے، کیونکہ ابھی اس مسئلے کو کافی وقت پڑا ہے، نواز شریف کی ایک ڈیفرنٹ رائے ہے، اس کا ایک اپنا نام ہے اس کے دل میں، کیونکہ وہ دل سے بات تو نہیں نکالتا کبھی بھی، زہر بھرا ہوا ہے اس کے دل میں موجودہ صورتحال میں۔ اور یہ حکومت آئی ہے سرٹن کمٹمنٹ کر کے آئی ہے، یہ حکومت سرٹن گیو اینڈ ٹیک کر کے آئی ہے۔ کس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، کس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی ہے؟ تو بلائیں ارشد شریف صاحب، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اس وقت آپ موسٹ پاپولر سٹار ہیں، آپ ہو گئے، عمران ریاض ہو گیا اور 2-3 ساتھی ہو گئے، اللہ نظر بد سے بچائے، انہی کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ شروع یہ لندن سے ہوئی ہے، بات کی شروعات لندن سے ہوئی، چلی امریکہ سے، یہ جو سامراجی اعلامیہ چلا امریکہ سے ہے، لیکن بات چیت کی تشکیل آخری جو ہے وہ لندن میں ہوئی ہے۔ اور اب آگے ہو جناب، جب میں کہتا کہ نون سے شین نکلے گی، اور شین جو ہے وہ میری مدر پارٹی ہے، گو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور مجھے ہونا چاہیے تھا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کو اگر آج کسی نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو نقصان اس کا ہوگا۔ یہ الیکشن معمولی باتیں ہیں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی۔ شیخ صاحب آپ نے کہا لندن، اس سے بہت آگے بالکل وہ اس پہ بھی آتے ہیں، لین دین کا لندن میں جو فیصلے ہوئے اس میں لین دین بھی ہوا، کیونکہ شریف ڈاکٹرائن تو باقاعدہ کتابوں میں بھی مینشنڈ ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی اس کا متعدد بار ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لین دین اسی شریف ڈاکٹرائن کے تحت ہوا ہے یا کوئی الگ قسم کا لین دین ہے؟ اس میں سرٹن شرائط طے ہوئی، جو لوگ بات چیت کر رہے تھے اس میں سے ایک آدھے اسلام آباد سے تھے، ایک آدھے لاہور سے تھے، وہ لوگ تھے۔ اور آصف زرداری آپ کو پتا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ آپ دیکھیں گے ضرورت پڑی اگر شہباز شریف کے ساتھ نواز شریف نے بات نہ مانی، اس کی سیاست کو بھی آپ 45 دن میں دیکھیں گے۔ میرے سیاسی تجزیے کے مطابق
30 اگست تک سیاسی فیصلے ہو جائیں گے. 20 سیٹوں کا الیکشن ساری قوم اس کو ڈسکس کر رہی ہے. میں اس سے بہت دور دیکھ رہا ہوں. عمران خان ایک قوم کی آواز بن گیا اور اس کی کال پہ اگر قوم نکلی اور اگر اس نے کال دی تو اس کے جو نتائج نکلیں گے, جو اس کے معاملات ہوں گے, وہ کسی کے بس میں نہیں ہوں گے. شیخ رشید صاحب کئی بار وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور آپ کو ریاست کی طاقت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. اگر سوچ یہ ہو کہ ایسی کی تیسی سبق سکھا دیں گے سب کو اور عمران خان کو بھی گرفتار کر لیں گے, جس کا اندیا رانا ثناء اللہ نے بھی دیا, جو حکومتی سوچ بھی پائی جاتی ہے, تو ریاستی طاقت جو ہے وہ عوام کو سبق سکھا سکے گی؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب, ریاست عوام کے ساتھ ہی ہے. میں حل کا امیدوار تھا 77 میں اور یہاں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی تھی. اب دوسرے کرنل یا بریگیڈیئر کا لفظ میں بھول گیا ہوں. اور خواجہ رفیق بھی میرے سامنے شہید ہوئے تھے. جب لوگ نکل پڑتے ہیں تو پاک فوج ان پہ گولی نہیں چلا سکتی. یہ ہماری فوج ہے اور یہ کوئی رائل برٹش فوج نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج میں کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے. میرے محلے سے صبح 10-12 لڑکے جاتے ہیں جی موٹر سائیکل پہ. کبھی آپ نے سوچا بھابڑا خان میں جی جنرل حامد صاحب لیفٹیننٹ جنرل ہمارے سینڈوز میرے محلے کا چیئرمین جو تھا خاکسار لیڈر اشرف سینڈو صاحب, اس کا بیٹا بھی لیفٹیننٹ جنرل تھا, حامد صاحب تھے اور ٹیپو تھے. اب گلیوں محلوں میں یہ ہماری فوج ہے. یہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. اگر بھابڑا بازار لال حویلی کے بیک میں 3 جنرل یا سامنے 3 جنرلوں کے بیٹے جو ہیں وہ جو کہ ہمارے بزرگ ہیں علاقوں کے ہو سکتے ہیں, تو یہ سارے ملک کا یہی حال ہے. کسی قیمت پہ پاک فوج عوام پہ گولیاں نہیں چلا سکتی. یہ بے وقوف ہیں, ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ ابھی نہیں میں کچھ کہہ سکتا. 17 گزر جائے اس کے بعد فیصلہ کروں. 17 کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ ہر صورت الیکشن جیتنا ہے. حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہر صورت ہم نے 17 کا الیکشن جیتنا ہے, اور اپنی انہوں نے جو بھی پلاننگ ہے, جس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے, اب وہ کہ جی 6 اور 7 اس سے زیادہ سیٹیں کسی صورت پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہیں. اور حمزہ کو تو ویسے بھی تقریباً میرے خیال 9 سیٹیں چاہیے وزیر اعلیٰ برقرار رہنے کے لیے, اور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ہی رکھنا ہے. ممکن ہوگا؟ ارشد شریف صاحب, میں بھٹو کے الیکشن کی یاد آپ کو دلاتا ہوں جس میں صوبوں کا بائیکاٹ کیا گیا. کوئی کبوتر نہیں پھڑکا جب قوم باہر نکلتی ہے. حمزہ بیچتا کیا اتنا سا, وہ ککڑی کہتے ہیں اس کو. میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا. یہ خاندانوں کی ایک سازش ہے جو عمران خان کے خلاف تیار کی گئی. لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا. وہ لوگ بھی پچھتا رہے ہیں, پچھتائیں گے, اور پچھتاوے میں غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. سو یہ کہنا کہ یہ الیکشن, اور کون ان کو چیف منسٹر مان رہا ہے جی؟ صرف آئی جی اپنا لگا لیا, ایف آئی اے میں ڈی جی ایف آئی اے اپنا لگا لیا, یہ رانے نے رانا جبار لگا لیا اپنا قاتل جو ہے ماڈل ٹاؤن کا. ان کو جیلوں میں سڑنا چاہیے تھا جنہوں نے نہتھی عورتوں پر گولیاں چلائی, رانا جبار جیسے لوگوں نے. اور نیب کا حال دیکھ لیں آپ کیا ہے. پھر اے این ایف میں دیکھیں یہ کتنا پریشر ڈال رہے ہیں پروسیکیوٹروں پر. خود مجھے پروسیکیوٹروں نے کہا جی کہ ہم اپنے بریگیڈیئر کو کہا کہ ہم پہ اتنا دباؤ ہے کہ ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیں. ایف آئی اے میں کوئی اسپیشل سیل بھی بنے؟ آپ تو سابق وفاقی وزیر داخلہ بھی ابھی رہے ہیں, تو کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی نیا سیل بنا ہے کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ کرمینل لوگ ہیں. میڈیا کا کیا کریں گے؟ ارشد شریف ہیرو بن گیا ہے. شیخ رشید کے بعد پولیس کھڑی ہے. میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. جی میں انٹرویو دے رہا ہوں. اگر مجھے پکڑ کے لے گئے تو میں نے 7 سال تو ایک آوارہ کلاشنکوف میں گزاری ہے نا. اگر اب چلے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جی کہ ارشد شریف کو انٹرویو دیا تو وہ پکڑ کے لے گئے. سر یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسونس ہیں, سلگش ہیں, ایکسٹرا ویگنڈ ہیں, نان سنس ہیں اور امیچور ہیں. دے آر پلینگ اے ڈرٹی گیم, اور اس کا نتیجہ بھی انہی کو ملے گا. یہ سارے آئی ایم ایف نے کہا کہ نیب کے کیسز کو ٹھیک کرو جو منی لانڈرنگ ہے آپ نے کی ہے. ہم تو 2.5 روپے بجلی بڑھانی تھی, انہوں نے 7.9 ملائی. ہم نے تو $1.9 لینے تھے, انہوں نے 1.2 لیے. اب تو پٹرول اتنا سستا ہو گیا, کرے نا سستا.
سر جی یہ کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ سولر انرجی کے پیچھے کس کا چہرہ ہے؟ یہ سولر انرجی کے پیچھے شہباز شریف کے بیٹے کا چہرہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے ساری یہ ایجنسیاں چلا رہے ہیں۔ یہ بزنس مین ہیں، اللہ نے ان کو دولت سزا کے طور پر دی ہے۔